یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, پچھلے دنوں نا ایک وہ بڑا ایک واٹس ایپ پہ کلپ ایک بڑا وائرل ہو رہا تھا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, شاید بہت چلا تھا. پروفیسر خورشید صاحب جماعت اسلامی کے مرحوم, ان کا ایک کلپ تھا کہ وہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کیا پرابلمس ہیں, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینز کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, سینیٹر کیا کرتے ہیں, فلانا کچھ بھی. یہ ہے 1997 کا, اور وہ کلپ جو ہے وہ اس لیے شیئر ہو رہا تھا اس سال کہ دیکھیے جو 1997 میں وہ بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی وہی چیز آج. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پروگرام تھا اس کا ہوسٹ میں تھا, وہ کلپ بھی اس میں چھوڑا میرا جوانی کا نا کلپ بھی. مجھے تو وہ جب چلا تو لوگوں نے مجھے کہا یار یہ تم بچہ تھا بیٹھا ہوا ہے, تم یہ کب کا ہے؟ تو میں نے کہا یار وہ 1997 کی بات ہے. یہ پوائنٹ بینگ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے پاکستان میں, پاکستانی لوگوں کی زندگیاں چینج نہیں ہوتی, حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں, بہتری آ جاتی ہے, آپ لوگ کوئی سینیٹر بن جاتا ہے, کوئی ایم این اے بن جاتا ہے, وزیر بن جاتا ہے, گاڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں, اللہ تللے زیادہ ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے 30 سال میں. عام آدمی کی زندگی میں آج بھی تھانے میں بھی دھکے کھا رہا ہے. آپ بتائیں نا, آپ لوئر ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, تھانے میں وہ دھکے کھا رہا ہے, ہسپتالوں میں وہ دھکے کھا رہا ہے, کچہری میں دھکے. اس کی زندگی میں بٹ صاحب چینج نہیں آ رہا. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ رو رہا ہے, یہ کامران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب رونے سے تو کچھ نہیں ہوا. اب آج ہائیبرڈ سسٹم ہے یا جمہوریت ہے یا خان صاحب پرائم منسٹر ہے, کوئی بھی ہو, ایکچولی ریئلی ڈزنٹ میٹر. یہ پرابلم ہو رہا ہے نا سر. دیکھیں یہ تو پھر ساری ذمہ داری ہم سب سیاسی جماعتوں کی ہے نا. ہم سب ایک دوسرے کے دیکھیں, ہم ایک ہو جائیں نا. اس ملک کی بہتری کس میں ہے؟ سر ایک تو نہیں ہو سکتے, کیسے ہوں گے؟ اب آپ دیکھیں, آپ خود بتا دینا. اب میڈیا کی بات میں نے آپ سے کیوں کی, میں یہ نہیں کہتا میڈیا بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا ہر چیز اجاگر کرتا ہے, لیکن وہ 2 دن کے لیے کرتا ہے, اس کے بعد ایک اور ایشو آتا ہے, یہ ایشو ختم ہو جاتا ہے. یہ ایشو ختم نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی, میڈیا تو ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایشو کو اس کو ختم نہ ہونے دیں جب تک وہ ریزالو نہ ہو, کہ آئندہ آنے کے لیے ایک نیا عمل تیار ہو. اور جس میں کہتا ہوں کہ اگر صوبہ کو ہے, کوئی بھی صوبہ ہے, اس کی اپوزیشن بھی اس میں شامل ہو جائے. لوکل باڈیز ہونے چاہیے, لوکل باڈیز ہونے چاہیے. دیکھیں لوکل باڈیز کا آپ کے سامنے ہے, اگر ہم نے لوکل باڈیز کرائے ہوئے, آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی حکومت آتی ہے اس کو فوراً وہ بند کر دیں گے. یہ ہے کہ نہیں؟ ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں ابھی دیکھیں نا, ابھی تو لوکل باڈیز پہلے ہو جائیں گے جلدی, لیکن سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے کہ ایک آتا ہے. میں نے آپ کی جو بات کہی نا کہ ایک حکومت جب جاتی ہے, اس کی لوکل باڈیز چل رہی ہے نا, وہ دوسرا کہتا ہے یار پہلے تو اس کو بند کرو. لیکن ابھی تو ہے نہیں واٹس ایپ, کب سے نہیں ہے؟ دیکھیں کب سے نہیں ہے, سیاسی جماعتیں نہیں ہونا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے لوکل باڈیز کو بند کر دیا, عدالتوں میں لوگ جاتے رہے, نہیں بحال ہوئے سسٹم. جب ان کے 5 سال گزر گئے 6, پھر ان کو بحال کر دیا, وہ سسٹم ختم ہو گیا. کامران مرتضیٰ صاحب کو میں آپ پہ آتا ہوں, سینیٹر کامران مرتضیٰ, لوکل باڈیز, کئی جب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہر شخص کہتا ہے ہاں جی لوکل باڈیز ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس سے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ تمام جن معاملات کی ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ تو دیکھیں جی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. کون رکاوٹ ہے لوکل باڈیز میں؟ سیاسی جماعتیں خود؟ ہم سب ہیں. کس نے کہا ہے کہ لوکل باڈیز کو چلنے نہ دیں؟ آپ دیکھ لیجئے صوبوں میں جس کی حکومت آتی ہے وہ لوکل باڈیز کو نہیں چلنے دیتا. جس کی بھی حکومت ہو اس کو چھوڑ دیجئے کہ کس کی حکومت ہے یا کس کی نہیں. پہلے لوکل باڈیز میں کوشش کریں گے کہ جتنی جو ہے نا ہم گڑبڑ کر سکیں وہ گڑبڑ کر لیں, اور پھر اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی بن ہی جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو چلنے نہیں دیتے. کیوں نہیں چلنے دیتے؟ کہیں کسی صوبے میں بھی اس کیا خوف کیا ہے سر؟ اور جب نہیں چلنے دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے پھر. اچھا وہ خود بھی نہیں چلنے دیتے, انہوں نے بھی آگے جو ہے نا وہی کام شروع کر دیے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ جو فنڈ جاتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا ساتھ بھائی کو, سالے کو, بہنوئی کو ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی, اور وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو باقی لوگ جو ہے نا باقی جو حکومتوں میں لوگ. تو کیا لوکل باڈیز اگر ہوں تو اس سے اس طرح کے سروس ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی عوام کے لیے؟ اس میں عوام کو اپنے حقوق کا شعور ہونا چاہیے. صرف رونے دھونے سے کام نہیں ہوتا. اصل معاملہ جو ہے نا عوام کو اپنے حقوق کا شعور ہونا چاہیے. دیکھیے بٹ صاحب انگلینڈ میں رہ کے آئے ہیں, بڑا عرصہ رہ کے آئے ہیں. وہاں پارلیمنٹیرین جو ہے سائیکل پہ نہیں آتا, اور اس میں سائیکل پہ آنے سے اس کی عزت کیا گھٹ جاتی ہے؟ یہاں تو جو کوئی چھوٹی گاڑی میں آتا ہے اس کی بھی عزت گھٹ جاتی ہے ادھر شاید. یہاں پہ جو ہے نا مومنٹ جو ہے نا وہ لوگ اس میں آتے ہیں تو اس دن جو ہے نا اس کو بڑی گاڑی بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کو مرسیڈیز بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کو گھر اور باقی چیزیں بھی. تو انگلینڈ میں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نے خود دیکھا سائیکل پہ آتے ہوئے لوگوں کو.
ٹیوب میں آتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے, بسوں میں آتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. تو جب تک یہ معاملات جو ہے نا وہ لوگ روکیں گے نہیں. دیکھیے ایک طرف ایکسپلائٹر ہے اور ایک طرف جو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے وہ جو ایکسپلائٹر ایکسپلائٹ کرتا جائے گا, اس وقت تک ایکسپلائٹ کرتا جائے گا, ماس وائے ایکسیپشنز کے نا, باقی اس کے بعد وہ ایکسپلائٹ کرتا جائے گا جب تک آپ اس کو روکیں گے نہیں کہ بھائی خیر ہے کیوں ایکسپلائٹ کر رہے ہو. تو اس میں اور اس میں جو ہے نا وہ ارریسپیکٹو ہوگا, زبان سے باہر نکلنا ہوگا, باقی معاملات سے باہر نکلنا ہوگا. سیاسی جماعتیں اس کیس میں سیاسی جماعتیں ایکسپلائٹر ہیں, وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں لوگوں کو, لوکل باڈیز کی میں رکاوٹ. سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر درستگی لانی ہوگی, تمام یہ سب کے لیے, کسی کے لیے وہ نہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس بات سے آگے نکلیے کہ کون جو ہے نا سیٹ جیت کے آ سکتا ہے. انفیکٹ سیاسی جماعتوں کو وہ سیٹ جو ہے نا وہ جیتنے کی طاقت ہونی چاہیے. وہ اس میں لوگوں کے ہاتھوں پہ آگے جو ہے نا وہ آ کے بلیک میل نہ ہو کہ جی میں تو سیٹ جیت کے آیا ہوں, یا یہ الیکٹیبل تھا اور یہ الیکٹیبل آیا تو اس کو جو مرضی کرنے دینا چاہیے. لیکن اس میں جو پرابلم, اس سے آگے نکلی. ہاں لیکن علی صاحب اس میں جو پرابلم ہے نا, جو کمران مرتضیٰ صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بڑی اچھی, یہ باتیں ساری اچھی ہیں, آپ ساری اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آن دا گراؤنڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, بات ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو ایسا ہونا چاہیے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہے نہیں. تو پھر فیلئر تو پھر ساری آپ لوگوں کا ہی ہے نا, لوگ پھر آپ لوگوں کو کی طرف ہی انگلی اٹھائیں گے. اس میں فہد بھائی کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا کام میگا پروجیکٹ لگانے نہیں ہوتا, ڈیسیجن لینے ہوتا ہے, لا بنانا ہوتا ہے. وہ لیجسلیشن کے لیے بیٹھے ہوئے, وہ لیجسلیٹرز ہیں, انہوں نے نالے گلیاں ٹوٹیاں یہ چیزیں کام لوکل گورنمنٹ کا ہے. اور جب آپ میگا پروجیکٹس لگاتے ہیں نا تو آپ نے پیسہ وہاں دینا ہوتا ہے, آپ لوکل گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دیتے. اور بالکل آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں. اس کے اندر ایک اور بڑی پرابلم ہے جو پولیٹیکل لوگوں کی نہیں ہے, جو بیوروکریسی کی ہے. کیونکہ جب بھی لوکل گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کا اے سی ڈی سی سسٹم ختم ہوتا ہے, ان کی بادشاہت ختم ہوتی ہے. سر یہ فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں, یہ دس از دا کوسچن. آپ نے کہا نا یہ تو ہم نے ابھی تک مسائل ڈسکس کیے نا, مجھ سے آپ پوچھیں سنگل لائنر آپ کو میں اس کا سولوشن دیتا ہوں ایز پر مائی, جو میں نے ابھی سارا کیا, 25 سال پریکٹس کرتے بھی ہو گئے, گراس روٹ لیول سے ہم نے اسٹارٹ کی پریکٹس. ایشو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہوا ہے. انڈیا نے سول سروس لاس چینج کیے. ان کا جو سی ایس پی آفیسر آتا ہے یا پی سی ایس آفیسر آتا ہے, وہ آفٹر 10 سال 12 سال بعد پوچھتے ہیں بھائی تمہاری فیلڈ کیا ہے, تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے. کوئی ریلوے کا ہوگا تو وہ ریلوے کے اندر جائے گا, کوئی پی آئی اے کا ہوگا تو پی آئی اے کے اندر جائے گا. ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا, یہ سارے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ گورنمنٹ نے نہیں کر رہی نا, نہیں کر رہی. دیکھیں تو دیکھیں سولوشن ساروں کے پاس ہیں, مسئلہ ہے ان سولوشنز پہ میں سر اس میں عمل درآمد میں اس چیز پہ آ رہا ہوں. میں سے پہلے ان کی ایگزامپل آپ کو یہ دے رہا تھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک سی ایس پی آفیسر لڑکا آیا, فریش اے سی لگا, وہاں سے اے ڈی سی جی بنا, اے ڈی سی آر بنا, ڈی سی بنا, چیف کمشنر بنا, سیکٹری بن گیا, ریٹائر ہو گیا, اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے ہیلتھ کا, اور وہ ہیلتھ کا سیکٹری ہوگا. سول سروس ریفارم پی ٹی آئی نے کروائے تھے, اس کا حل کیا ہے, رپورٹ بنائی تھی, ہم نے کی, ہم نے کیا نہیں امپلیمنٹ. عشرت حسین صاحب کی رپورٹ ہوئی نہیں ہوئی, ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی, ہم نے باہر سے اپنے فیلڈ کے ماسٹرز لوگ بلائے تھے کہ یار ہر منسٹری میں وہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ لے کے چل سکیں. نہیں چلے, سارے کے سارے واپس چلے گئے کیونکہ بیوروکریٹ سے چلنے نہیں دی.